کہ لا عدوہ، کہ کوئی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دوسرے کو لگے گی۔ یہ پہلے زمانے کے اندر مشرکین بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو وبا تھی جس کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ خارش کی بیماری ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی گھر میں کسی کو خارش کی بیماری ہو جاتی تو وہ اسے الگ تھلگ کر دیتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ اسے ہو گئی ہے یہ بیماری، اب یہ دوسرے کو بھی لگے گی، اب پورے گھر کو یہ خارش کی بیماری لگے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی، حتیٰ کہ وہ لوگ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کسی اونٹ کو خارش کی بیماری لگ جاتی تو وہ اس اونٹ کو بھی الگ تھلگ کر دیتے تھے کہ اس کی بیماری بقایا اونٹوں کو بھی لگ جائے گی اور وہ بھی اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی کہ لا عدوہ، ہرگز کسی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کے اندر کسی کو وہ بیماری پہنچ جائے، یہ بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیماری کو لانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے مقدر میں جو بیماری ہوگی وہ اسے آ کر رہے گی۔ کمزور ایمان والا پھر سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ کھانا کھایا تھا، فلاں کو یہ بیماری تھی تو اس سے مجھے یہ بیماری لگی، فلاں کو نزلہ تھا تو اس کے گلاس میں میں نے پانی پیا تو مجھے بھی اس کی بیماری لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی تو کافر بدو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم آزما چکے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک جانور کو اگر خارش کی بیماری ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی لگتی ہے، تیسرے کو بھی لگتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اگر دوسرے کو لگی ہے پہلی کی وجہ سے تو پہلی کو کون یہ بیماری لایا؟ پہلی کو بیماری کس کی وجہ سے لگی؟ پہلی کو بیماری بھی اللہ کے اذن سے آئی، دوسرے کو بھی اللہ کے اذن سے آئی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں انسانوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی وبا آتی ہے، کوئی بھی بلا آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی دنیا کے اندر اس نقصان کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی رب کریم کسی کو بھی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، کسی کو بھی بیماری میں رب کریم گرفتار کرنا چاہے، سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائے تو اس سے بیماری کو چھٹکارا نہیں حاصل کروا سکتے۔ اس لیے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، کوئی بھی اس خیر کو ساری کی دنیا کی مخلوق ایک طرف ہو جائے لیکن اس ایک شخص سے خیر کو نہیں چھین سکتے جس کو اللہ پہنچانا چاہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو، یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس لیے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی بلا آ جائے، کسی بھی انسان غم میں مبتلا ہو جائے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اس سے نجات نہیں دے سکتا۔ انسان ایسے معاملات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اصل کہ بیماریوں سے شفا کہاں ملتی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی رب کی ذات ہے جو شفا دیتا ہے، وہی رب کی ذات ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کوئی بھی مصیبت اگر تمہارے اوپر دنیا میں آتی ہے،
دنیا کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں اچانک یہ حادثہ آ گیا، اچانک یہ مصیبت آ گئی، اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اتفاق سے یہ مصیبت آئی۔ مصیبتیں اتفاق سے نہیں آیا کرتی، وبائیں اتفاق سے نہیں آیا کرتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اگر انسان پر آتی ہے حسن اتفاق سے نہیں آتی، الا باذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وبا نہیں آ سکتی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، انسان کو کوئی کانٹا نہیں چبھ سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو محض اتفاق سے نہیں آتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، جب انسان پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اگر جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، ایسا کامل عقیدے والا جو انسان ہوتا ہے کہ ہر بیماری پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو یہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا، ایسا شخص پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کا دل پھر نہیں ڈگمگاتا، وہ پھر اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ مجھ پر مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں بیماری آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ میرے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہے، میرے اوپر بیماریاں کیوں آتی ہے، جو نافرمان ہے بڑے بڑے نافرمان، یا ہمارے ملک میں وبائیں کیوں آتی ہے، بلائیں کیوں آتی ہے، یہاں مساجد کی بھی تعداد زیادہ ہے، مدارس کی بھی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگوں کی بھی تعداد زیادہ ہے، جہاں پر جن ممالک کے اندر فحاشی ہے، عریانی ہے، وہاں پر کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے آگے بھی اس کا جواب دے دیا واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اللہ رکھنے والے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں میں نے وبائیں لانی ہے، کہاں مصیبتیں لانی ہے، اور ایمان والا تو ہر وقت کامیاب ہے۔ اگر مصیبت آتی ہے ایمان والا صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، آخرت میں اللہ اسے انعامات دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں آتی کیوں ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ کوئی بھی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے، پہلی بات اللہ کی اجازت سے آتی ہے، دوسری بات کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ایک سے دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، اللہ کے اجازت سے لگتی ہے۔ آتی کیوں ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا تمہارے گناہ تو بہت زیادہ ہے، مصیبتیں تو تمہارے اوپر تھوڑی سی آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری خطائیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، بہت ساری تمہارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، وبائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گناہ کم ہوئے؟ کوئی گناہ کم نہیں ہوئے، گناہ اسی طرح عروج پر ہے، گناہ اسی طرح چل رہے ہیں، گناہوں کی منڈیاں اسی طرح آباد ہے۔ اسی لیے رب نے فرمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساروں کو ہم معاف کر دیتے ہیں کہ اگر گناہوں کے بدولت، گناہوں کے بقدر اگر عذاب آ جائے تو زمین پر کوئی زندہ نہ رہے۔ فرمایا بہت ساروں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آسمان سے اگر گناہوں کے بقدر عذاب آنے شروع ہو جائے، آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہ برسے، زمین سے ایک غلہ اناج بھی نہ اگے، سارے کے سارے درخت سوکھ جائے، قحط میں ہم مبتلا ہو جائے، یہ عذابات ہم پہ آ جائے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر خشکی میں
خشکی پر بحر میں کوئی بھی فساد ظاہر ہوتا ہے فبما کسبت ایدی الناس، یہ سب کے سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال صحیح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان عذابات کو ختم کر دے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک بستی والوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچ جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، لیکن کیا کیا اس بستی والوں کا ذکر کر کے فرمایا اس بستی والے گناہوں سے نہ بچے، نافرمانیاں رب کی کرتے رہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب انہوں نے رب کو مسلسل جھٹلاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ تو بعض اوقات یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں عذاب کی شکل انسان کے لیے کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں یہ عذاب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے اوپر یہ مصیبتیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہے کہ انسان سنبھل جائے، گناہوں سے رک جائے۔ بعض اوقات عذاب ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، انسان کو وارننگ دینے کے لیے کہ یہ انسان سنبھل جائے، اب زندگی گناہوں سے پاک کر دے۔ اور قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی امت سے پہلے بھی بہت سارے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا رسولوں نے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اپنے گرفت میں لے لیا، اپنے عذاب میں انہیں گرفتار کر لیا۔ کیوں گرفتار کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف عاجزی کرے۔ اور پھر فرمایا دوسری جگہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اتنی آزمائشیں آتی ہے انسان کے اوپر تو یہ انسان کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا؟ کیوں ان آزمائشوں سے انسان سبق نہیں لیتا؟ اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ سخت ہوتا رہتا ہے۔ بعض گناہوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ عذاب پھر کو عذاب نہیں لگتا، عذاب ان کو ایک ڈاکٹری شکل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، ختم ہو جائے گی۔ فرمائیے ان سے پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب آ جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ بظاہر انسان پھر کیا کرتا ہے؟ جن چیزوں سے رب راضی ہو جائے، جن چیزوں سے عذاب ٹل جائے، انسان وہ کام پھر نہیں کرے گا۔ انسان دنیا، شیطان جو اعمال ان کے لیے مزین کرے گا اسی کی طرف لگے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے گا تو یہ مصائب ختم ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کہ ہم احتیاط تو کر لیتے ہیں وباؤں میں، بلاؤں میں، لیکن اصل وہ احتیاط جہاں سے یہ بیماری آئی ہے وہ گناہوں کا احتیاط ہے، وہ نہیں کرتے۔ ہم لاکھ احتیاط کر لے، جب تک گناہوں کا احتیاط نہیں ہوگا نئی نئی وبائیں، نئی نئی بیماریاں نئے نئے ناموں سے آئے گی۔ کب تک کرتے رہیں گے ہم احتیاط؟ فرمایا اصل احتیاط یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
کہ اگر ایمان لے آئیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں گے، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، یہ چھوٹی وبائیں ساری ختم ہو جائے گی، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا عدو، ایک کی بیماری دوسرے کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگتی، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہو۔